بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ معزز سامعین کرام، یقیناً آپ احباب عبادت کی غرض سے یہاں تشریف فرما ہوں گے، اور آج 23ویں رات ہے، اور رات تاک ہے، اور یہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا یہ بہت ہی خوش قسمتی کا کام ہے، اور آپ احباب ان خوش قسمت افراد میں شامل ہیں کہ آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت ہمارے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگی جب ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اس رات میں اجتماعی عبادت کے ساتھ انفرادی عبادت پر بھی توجہ ہونی چاہیے، اور کوشش ہو کہ اللہ تعالی کو راضی کر لیا جائے، اور وہ رات انسان کے لیے بخشش کا اور جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بڑی تیزی دکھاؤ اپنے رب سے معافی مانگنے میں اور جنت کی تلاش میں۔ وہ جنت کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ دو باتوں کا حکم ہے، اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، جلدی کرنا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، اور جنت کی تلاش میں دیر نہ کرنا بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کرنی ہے اس کے اندر انسان کو لازم نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ ہی ہے تو توبہ کرنا،
ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، پاؤں سے کبھی بھی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہتے تھے اللہ کی قسم میں دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یقین جانیے آپ بڑے خوش قسمت ہو، کس اعتبار سے کہ آپ ابھی زندہ ہو اور آپ مسلمان ہو۔ کتنے ہی ایسے چہرے جو خوبصورتی میں آپ سے زیادہ، مال و دولت میں آپ سے زیادہ، عقل و دانش میں آپ سے زیادہ تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں، اور وہ بڑے ہی رو رہے ہوں گے اور ان کا رونا کسی کام نہیں آئے گا۔ آپ خوش قسمت کہ آپ ابھی زندہ ہو اور وقت ابھی باقی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرنا۔ یہ رمضان جتنا گزر گیا سو گزر گیا، جیسا بھی گزرا اللہ قبول فرمائے، لیکن جو رہ گیا ہے نا، جو رہ گیا، آج کی جو رات رہ گئی اس کو بھی ضائع نہ کرنا۔ ایک ہے کہ آئندہ ہم کریں گے، نہیں، آج ہم نے کرنا ہے، اور وہ کیا کہ ہم نے اپنے اللہ سے معافی لے کر چھوڑنا، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے چھوڑنا اور اپنے اللہ سے معافی مانگ کر چھوڑنا۔ رات کا پچھلا پہر بس شروع ہونے ہی والا ہے تھوڑے منٹوں کے بعد۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ الی السماء الدنیا، میرے رب تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر تمہیں پکارتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، حل من مستغفر، حل من مستشفع، حل من مسترزق، وہ کوئی ہے جس کو معافی کی طلب ہو تو میں رب معافی بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ رب تعالی معاف کرنے کے لیے آ گئے، اب ہماری قسمت ہوگی تو ہم اس سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ پروگرام اچھی چیز ہے، لیکن ساری رات ہی پروگرام یہ اچھی چیز نہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ غصہ نہ کیجئے گا، آپ کی تربیت میرا حق ہے، آپ آئے ہی مجھ سے سننے کے لیے، تو اگر میں ہی صحیح نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کون بتائے گا؟ درس ہو چند منٹ یا گھنٹہ، بس آگے بتایا جائے ہم نے کرنا کیا اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ یقین جانیے اس رات کو تم قیمتی بناؤ گے اس ذریعے سے کہ جب تمہارا رب فرشتوں سے کہہ دے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان بندوں کو معاف فرما دیا۔ اصل کامیابی تو یہ ہے نا، اور وہ کیسے ہے؟ آپ سن رہے ہیں، عبادت ہے، لیکن اس پر عمل کا بھی تو موقع ہو نا۔ میں بتائی جاؤں یہ کرنا ہے، جب کرنے کی باری آئے تو ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ نہیں، آپ میں سے ہر آدمی یہ ابھی نیت بنائے گا کہ میں نے آج اپنے اللہ سے سچی معافی لینی ہے۔ معافی کیسے لینی ہے؟ علیحدہ بیٹھ کر لینی ہے۔ تنہائی، آج آپ نے تنہائی اختیار کرنی، مسجد میں ہو جائے، گھر میں ہو جائے، گھر کے کسی کونے میں ہو جائے، مسجد کے کسی کونے میں ہو جائے، کسی جگہ پہ بھی اکیلے بیٹھ اور اکیلے بیٹھ کے اپنی زندگی کو سوچنا ہے کہ اگر میں آج ہی اس دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا بنے گا، میری کیفیت کیا ہوگی، کیا میں نے اپنے قرضے کے معاملے درست کر لیے، کیا میں نے اپنے رب سے تعلق جوڑ لیا، کیا میں نے اپنے خاندان سے تعلق جوڑ لیا، اور کیا میرا رب میرے اوپر راضی ہو گیا۔ اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو سوچنا ہے
اور جب آپ سوچ میں پڑو گے نا تو پھر دو باتیں، اللہ کا خوف اور امید، دونوں باتیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اللہ نے ساری دنیا کو معاف کر دینا ہے، صرف ایک بندے کو معاف نہیں کرنا، تو میں عمر ڈر کے کہوں گا کہ شاید وہ ایک بندہ میں ہوں گا، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے۔ اور اگر میرے رب کہہ دینا کسی کو معاف نہیں کرنا، صرف ایک بندے کو معاف کرنا ہے، تو مجھے یقین ہوگا کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں جس کو میرے رب نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے معاملے میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے سارے گناہ بتا دینا، اس رب کے سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا کہ یا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر تم نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا نا، پھر تمہاری کامیابی اور کامرانی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس بندے نے اکیلے بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کیا، ایسے یاد کیا اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعام، اللہ کی رحمتیں، اور اپنی کرتوتیں دیکھ کر اس کو ڈر آ گیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ فرمایا کہ روز قیامت میرے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جب جمع کریں گے، اولین و آخرین، انبیاء و اولیاء، شہداء و صلحاء، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے سردار، ساری دنیا کے مالدار، ساری دنیا کے تاجر جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، جسم پہ لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، آسمان بدل چکا، زمین بدل چکی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ چکا ہوگا، اور اس وقت انسان گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے ہوں گے، زمین پہ گر رہے ہوں گے اور اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہے، نشہ نہیں، تیرے رب کے عذاب کی سختی ہے۔ اس وقت میرے اللہ بعض بندوں کو بلائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، یا رب میں ہاں تو، اللہ جی میں ہاں تو، ادھر آ، اللہ جی کدھر، آ جا، تصور میں جا کر دیکھ وہ کیسا عرش ہوگا جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور اس عرش کے اوپر میرا رب ہوگا، اور اللہ جی کہیں گے بندے آ جا میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ اللہ جی میری اوقات کیا ہے کہ آپ کے عرش کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا ہاں، تو تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا تھا، اور تیرے یاد کرتے کرتے تیری آنکھوں سے 4 آنسو نکلے، تو نے ہاتھ سے پونجے، رومال سے صاف کیے، زمین پہ گرے، لیکن تو اٹھا اور چل پڑا۔ اللہ کی قسم وہ جہنم 7 سمندروں کے پانی سے کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، قیامت کی گرمی ساری دنیا کے پانیوں سے بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، لیکن تیرے 4 آنسوں سے اللہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ کام کرنا ہے۔ اگر نہ رونا آئے نا تو رونے والے چہرہ ہی بنا لینا۔ اگر دنیا والے بھی بسا اوقات کہتے ہیں یار اس نے چہرہ ہی ایسا بنایا تھا کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، تو آسمان والا رب بھی کہے گا نا اس نے چہرہ ہی ایسا بنایا کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اپنے رب کو منانا ہے، اور جب ہم نے منا لیا نا، یقین جانیے ساری دنیا کی دولت ہمارے پاس آ گئی۔ اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی، تم نے سنگنا نہیں، اکیلے بیٹھ کے معافی مانگ۔ اور دوسرا، جنت کے شوق میں، جنت کی تلاش میں تم نے دیر نہیں کرنی۔ جب تمہیں کبھی بھی جنت کا کوئی راستہ ملے فوراً اس پہ چل پڑنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نا احد کے میدان میں صحابہ کی صفیں بنا رہے تھے، تو ایک صحابی اس طرح اپنی جولی میں نا انہوں نے کھجوریں ڈالی ہوئی، اور وہ ایک ایک کھجور کر کے نا کھا رہے ہیں اور گلے میں تلوار لٹکائی۔
سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے آواز لگائی قومو الی جنت ارضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کان میں آواز پڑی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو حضور کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہا آقا جنت میں کھجوریں مل جائیں گی؟ فرمایا اور کیا نہیں، جنت میں ملیں گی۔ کہا اگر وہاں مل جائیں گی تو پھر اس کے حصول میں دیر کیوں؟ ایسے اپنی قمیض کو کھولا، تلوار کو میان سے نکالا، کھجوریں ختم اور تلوار کا اوپر والا خول پھینک دیا، کیونکہ میں نے کون سی دوبارہ تلوار میان میں رکھنی ہے۔ تلوار لی، میدان میں اترے، دشمن کی صفوں میں گئے، کافروں کو جہنم واصل کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے کہا اللہ کی قسم میں نے دیکھا عمیر جنت کی کھجوریں کھا بھی رہا۔ پہنچ کے احد کے میدان میں ہی جب جنگ ختم ہوئی، ایک عورت نقاب کیے ہوئے آئی، آپ نے فرمایا بی بی کس کو تلاش کر رہی ہے؟ حضور آپ سے ایک بات کہنی تھی، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا خاوند تھا حنظلہ رضی اللہ عنہ اس کا نام تھا، ہمارے نکاح کی پہلی رات تھی، وہ میرے قریب تھا، آپ کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا قومو الی جنت ارضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آقا شادی کے بعد پہلا ہی موقع اور پہلی رات تھی جب آپ کے اعلان کرنے والے کا اعلان حنظلہ کے کان میں پڑا، اس نے کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، تلوار گلے میں لٹکائی اور میدان میں اتر آئے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے حنظلہ شہید ہو گئے، میں آپ سے کہنے آئی ہوں عام طور پر آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیتے، لیکن میرے خاوند پہ غسل فرض تھا، اس نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں غسل کر کے میدان میں جاؤں۔ جب جنت کی بات آئی اس سے رکا ہی نہیں گیا، جنت کی بات آئی پہلے دن کی دلہن کا خیال نہ رکھا، جب جنت کی بات آئی دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوئے اور آ کر میدان میں شہید ہوئے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ اس کو غسل دے دیجئے گا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس کی میت کو تلاش کرو۔ صحابہ آگے گئے، پیچھے گئے، دائیں دوڑے بائیں دوڑے، پورے میدان میں میت کو تلاش کیا، میت ہے ہی نہیں۔ جب وہ تعجب کرنے لگے، حیران ہوئے، تلاش کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد میت آسمان سے پانی کے اندر لپٹی ہوئی نیچے آ گئی۔ آپ نے فرمایا صحابہ پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے جنت کے شوق نے، اس کے جنت کی تڑپ نے اس کو میدان میں اسی حالت میں لایا، لیکن جب یہ شہید ہوا آسمان والے رب نے کہا فرشتوں جاؤ، جا کے حنظلہ کو غسل دے دو، اور فرشتوں نے اس کو غسل دیا اور اب تمہارے سامنے پیش کیا۔ کیسے لوگ تھے یار؟ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام میرا ایک باغ ہے، سارا ہی باغ میں نے خریدا ہے اور اس میں میری رہائش ہے، لیکن میرے پہلے مالک نے اس کا ایک درخت کسی آدمی کو پتہ نہیں بیچا تھا یا تحفے میں دیا تھا، یعنی باغ سارا میں نے خریدا ہے لیکن ایک درخت میرا نہیں۔ وہ جس کا ہے نا وہ بار بار میرے اس باغ میں آتا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تنگی ہوتی ہے، آپ اس سے کہیں کہ وہ درخت مجھے بیچ دے۔ آپ نے فرمایا یار مطالبہ تو تیرا صحیح ہے، اس کو بلا۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے اسے کہا کہ یار ایسا کر کہ یہ درخت اپنے بھائی کو بیچ دے۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے بیچنے کی ضرورت نہیں، یہ میری بڑی قیمتی چیز ہے، میں نے بیچنا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر
کہ یہ اس کو تحفے میں دے دے. کہتا جب بیچنا نہیں تو تحفے میں کیسے دوں؟ آپ نے فرمایا چل چھوڑ ساری باتیں، تم میرے ساتھ سودا کر لے، مجھے دے دے، یہ دے دے، اور کل روز قیامت مجھ سے جنت میں درخت لے لینا. سودا کر، جنت کی بات آ گئی. تو اس نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں. جب بات سوچ میں پڑ گئی اٹھا اور چلا گیا. اے اللہ اپنے اس عظیم انسان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. ایک صحابی تھے، تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھے تھے، ابو الدحداح رضی اللہ عنہ. ابو الدحداح رضی اللہ عنہ دور ہٹ کے بیٹھے تھے، بات سن رہے تھے. جب وہ اٹھ کے چلا گیا نا تو حیران ہو کر حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضور آپ مجھ سے ایک بات کر رہے تھے، ایک سودا کر رہے تھے، تو کیا آپ وہ سودا میرے ساتھ کر لیں گے؟ وہ سودا میرے ساتھ کر لیں گے؟ فرمایا کیا؟ آپ اسے کہہ رہے تھے کہ یہ دے دے اور جنت میں لے لینا، اگر میں آپ کو وہ دے دوں تو آپ مجھے جنت میں دے دیں گے؟ فرمایا دے دوں گا. یقین جانیے میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا. ابو الدحداح دوڑ کے پیچھے گئے اور اس آدمی کو پکڑا اور کہا بات سن میری، میرا نام ابو الدحداح ہے، میرا ایک باغ ہے، اس باغ میں 200 کھجوروں کے درخت ہیں اور پھل لگ چکا ہے. میرے ساتھ سودا کر لے، ایک درخت مجھے دے دے، 200 درخت تم لے لو. اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. ارے کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو سودا تو چھوڑ کے آیا ہے تجھے اس کی قدر کا پتہ نہیں. اس نے کہا سچی بات ہے. کہا سچی بات ہے، ایک درخت دے دے، 200 درخت لے لے، کھجوروں سمیت پھل سمیت لے لے. یقین جانیے میں نے پڑھا مسند احمد کے اندر، جب اس کی بات طے ہو گئی نا، ابو الدحداح اے اللہ اس کے اوپر دوبارہ کروڑوں رحمتیں فرما. کیسے انسان اپنے باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اندر نہیں گئے، دروازے پر کھڑے ہو کے کہا اے میرے اہل خانہ بس باہر نکل آؤ. ان کی رہائش بھی باغ میں تھی. باہر نکل آؤ، میں نے باغ کا سودا کر دیا. اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، کیوں کیا، کب کیا، کس لیے کیا، کس کے ساتھ کیا، کس سے سودا کر لیا؟ کہا اس سے سودا کیا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اس سے سودا کیا ہے جو کبھی خسارے والا سودا نہیں کرتا. میں نے اس سے سودا کیا ہے جس کے سودے کے بعد نقصان نہیں ہوتا. ارے کس سے کیا ہے؟ کہا میں نے یہ باغ دے کر جنت کی ایک کھجور کا سودا کر لیا. یقین جانیے اے اللہ اپنی اس بندی پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اس عورت نے آگے سے 4 سنائی نہیں بلکہ کیا کہنے لگی، بخ بخ ذالک مال رابح. ابو الدحداح مبارک ہو، اگر یہ دنیا دے کر جنت لے لی ہے تو تجھے سودا مبارک ہو، سودا تجھے مبارک ہو. ابو الدحداح نے اپنے اہل خانہ اور کسی جگہ پہ منتقل کیے اور حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور ادنا سے غلام نے جو سودا کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے. میں نے وہ درخت آپ کو دے دیا جیسے بھی میں نے خریدا، لیکن آپ مہربانی ضرور کیجئے گا کہ جنت کے درخت کا وعدہ پورا کر دیجئے گا. آپ نے فرمایا ابو الدحداح ہو گیا. اور بخاری کی روایت ہے اتفاق ایسے ہوا کہ چند دن کے بعد ابو الدحداح اچانک فوت ہو گئے. یوں سمجھو کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابو الدحداح فوت ہو گئے. میرے آقا جب ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے نا تو آپ نے جنازے سے پہلے کہا کم اذکن مدلن لأبی الدحداح. لوگو
تمہیں کیا پتا کہ ابو الدہداء نے کیا سودا کیا ہے؟ آسمان والے رب نے یہ سارے پردے ہٹا کر مجھے جنت میں دکھا دیا ہے۔ ابو الدہداء کا جسم اگرچہ یہاں ہے لیکن وہ جنت کے اپنے درخت کے خوشوں سے کھجوریں کھا رہا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب غور کیجئے، اگر ابو الدہداء اپنے دنیا کے چکر میں رہتے تو کہاں تک ہوتے؟ یقین جانیے جب جنت کا شوق آ جائے، جب جنت کی تڑپ آ جائے، جب جنت کا خیال آ جائے، پھر یہ دنیا کی باتیں، یہ دنیا کے نخرے، یہ دنیا کے معاملے، یہ دنیا کی ساری باتیں ہیچ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ جب بھی تمہیں موقع ملے اس جنت کے لیے تڑپ جانا، اس جنت کے لیے دوڑ لگا دینا۔ جب بھی موقع ملے اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس کو منانا اور اس کے سامنے کبھی نہ شرمانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے کہہ دینا، یا رب میرے عمل تو ایسے نہیں کہ میں تجھے چہرہ بھی دکھا سکوں، لیکن تیری رحمت کے تو کنارے بھی نہیں نا، اپنی رحمت میں ڈبو کے مجھے معاف فرما دے اور مجھے اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ ابھی وقت باقی ہے، تنہائی میں بیٹھو، دو رکعت نفل ضرور پڑھو اور ایسے پڑھو کہ تمہارے دل کو سکون ہو۔ اکیلے ہو کر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اس سے معافی مانگو۔ لیلۃ القدر اگر ہوئی تو یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی، نہ بھی ہوئی تو ہر رات یہ سن لو، ہر رات میرے اللہ بہت سارے بندوں کو جن پر ان کے عملوں کی وجہ سے جہنم لکھ دی گئی ہوتی ہے، لیکن اس کے معافی مانگنے کی وجہ سے میرا اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے رمضان کی ہر رات۔ تو ہم اسے کہیں، خدایا اگر تو نے ہمیں معاف کر دیا ہے تو تیرا شکر ہے اور فضل ہے، اور اگر نہیں کیا تو آج مجھے اس سے محروم نہ کرنا اور مجھے ان میں شامل کر کے معاف کر دے، رحم کر دے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا، بڑا ہی لاڈ کیا، آج تم انہیں کیا دے سکتے ہو سوائے دعا کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ ان کو یاد رکھو، والدین کو، اولاد کو، بہن بھائیوں کو، مجھے بھی گناہگار کو، اور اپنے لیے بھی دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر راضی ہو، ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں انفرادی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وقت ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے آپ کی سحری کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کا ادب یہ ہوتا ہے کہ دعا کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، دعا کرتے وقت دوسرے خیالات اور سوچے نہ آئیں، نہ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اوپر نیچے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت، کسی کام کی ضرورت، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور ایسے ہو کہ جیسے تم اپنے کسی گہرے دوست سے اپنے راز شیئر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست بن جائیں گے اگر تم بنانا چاہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ دوست بن جاتے ہیں۔ تو دعا میں ادھر ادھر دائیں بائیں موبائل یہ وہ سب ختم، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تار جڑ جائے، تعلق جڑ جائے، اور ایسے ہو کہ میرا اس کے ساتھ ایک رابطہ چل رہا ہے، میں اسے کچھ کہہ رہا ہوں اور محسوس کرنا کہ وہ بھی شاید تمہیں کچھ آگے سے کہہ رہا ہوگا۔ ادعو اللہ احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں تو کم از کم ایسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو یہ دعا عبادت ہے. ایسے کرو کہ جیسے رب تمہارے سامنے اور تم اس سے گفتگو کر لیں، اس سے معافی، ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. دعا کے لیے قاری صاحب کے والد گرامی بھی بیمار ہیں، اور بھی جتنے بیمار ہیں جو فوت شدگان ہیں، میرے والد، آپ کے بھی والدین جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے بڑے نمازی، بڑے قریبی ساتھی، میں بڑے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کچھ چہرے جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. اے یار بتی بند کر دے سامنے. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين رب العرش الكريم رب العرش العظيم رب السماوات والأرض لا إله إلا الله الملك الحق المبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے مولا ہم بڑے گناہگار بڑے خطا کار تو ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گناہگار، خطا کار، سیاہکار، گناہوں میں ڈوبے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھے۔ اے اللہ رات کا پچھلا پہر ہو چکا، تو آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اللہ یہ سفید داڑھیوں والے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے ہیں یا رب ہم آ چکے، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے بادشاہ یہ فقیر تیرے دروازے پہ پہنچ گئے، اے اللہ تو بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تیرا نام ہی غفور اور غفار ہے۔ اے اللہ یہ فقیر یہ منگتے یہ تیرے در کے سوالی تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اے اللہ تیری معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ اگر تیری معافی کے دروازے بند ہو گئے، ہمارے لیے کوئی اور در ہے ہی نہیں، اور دروازہ ہے ہی نہیں، اور رب ہے ہی نہیں، اور مالک ہے ہی نہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، بڑے ستم کیے، تو اپنی طرف سے ہمیں معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ تیرے گھر کے مہمان بن سکے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں تک بلا لیا ہے تو اور بھی ہمیں بھیک ڈال دے اور ہمارے اوپر کرم فرما، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما۔ اے مولا جو اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یہاں بیمار تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے آئے، اے اللہ تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ قاری وقاص صاحب کے والد گرامی کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جس جس بیمار کے لیے کہا گیا
یا نہیں کہا گیا، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اے میرے مالک تو جانتا ہے نا، تو اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ تیرے پاس پہنچ چکے، قبروں میں لیٹ گئے، ہم کچھ دے نہیں سکتے، لیکن اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ وہ تجھ سے پوچھیں یا رب ہمارے درجات کیسے بلند ہوئے، تو ان کو بتا دینا کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ان سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، لیکن اللہ ہم تجھے التجا کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے مولا ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگیاں عطا فرما، اے اللہ اپنے سے ڈرنے والا دل عطا فرما، اپنے سامنے رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنی یاد میں تر رہنے والی زبان عطا فرما۔ اللہم انا نسألک لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وعینا دامعا ونفسا مطمئنہ ودعوتا مستجابا۔ اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگیاں عطا فرما۔ اے مولا جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ اے اللہ جنت کا پیغام آئے، تیرا سلام آئے، اور اپنے سلام کے ساتھ ہمیں اپنی ملاقات عطا فرما۔ اے اللہ جب قبر میں جائیں ہماری قبروں کو روشن فرما، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس تنہائی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر کے اندھیروں سے محفوظ فرما، قبر کے دبانے سے محفوظ فرما، قبر کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے والدین کو بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ جب قبروں سے اٹھیں سواریاں نصیب فرما، میدان محشر میں پہنچیں اپنے حضور کے ہاتھوں حوض کوثر سے پینا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اور جب تیرے سامنے پہنچیں اے اللہ بغیر حساب کے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے کر ہمیں کامیاب فرمانا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ مولا ہم بڑے کمزور
تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، ہمیں جہنم کے عذابوں سے آزاد فرما۔ اے اللہ جہنم دیکھی تو نہیں لیکن سن رکھا ہے، وہ بڑی گہری ہے، 70 سال تک پتھر گرے تب جا کے اس کی تہ آتی ہے۔ دیکھی تو نہیں، پڑھ رکھا ہے کہ اس کی آگ بڑی سخت ہے، ایک ہی انگارہ پوری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ مولا ہم بڑے کمزور، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما، جہنم سے آزاد فرما، جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ اور فرشتوں سے کہہ دے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، 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 یا ذا الجلال والاکرام، 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 یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک 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 انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، تو بے اولادوں کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولادیں عطا فرمائی اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے نصیب اچھے بنا۔ اے اللہ اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، شیطان کے جال سے محفوظ فرما، شیطان کے راستوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنی جوڑیوں کو پھیلائے بیٹھے۔ اے اللہ بڑی ایسی تمنائیں جو سب کے سامنے بتائی نہیں جا سکتی۔ اے اللہ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ۔ اے اللہ ہر ایک کے دل کی نیک تمنا پوری فرما، نیک آرزو پورا فرما، نیک مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ سب کے دنیا اور آخرت کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے اللہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان کو اخلاص عطا فرما، ریاکاریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کا اخلاص قبول فرما، عبادت کرنا قبول فرما۔ اے اللہ دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کو دکھلاوے سے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ریاکاری کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا کی پرواہیں ختم فرما، دنیا کے سٹیٹس ختم فرما، دنیا کے دکھاوے ختم فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اپنی رضا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔